اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مسائل اور پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ محترم ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک سورہ المزمل کا وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے فضائل و برکات ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو عمل اور وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ محترم ناظرین، سورہ المزمل کے فضائل و فوائد بہت زیادہ ذکر ہوئے ہیں۔ تفسیر البیان اور کتاب فوائد القرآن میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کرے گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں جگہ کی تنگی اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کا روزانہ پابندی سے پڑھنے والا، مداومت کرنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، سورہ مزمل بہت ہی بابرکت اور افادیت کی حامل متبرک صورت ہے۔ اس سورہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، اس کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہر دل عزیز ہوگا۔ لوگ اس شخص کی پذیرائی کریں گے اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس کا ہر مشکل کام احسن طریقے سے سر انجام پائے گا۔ اس سورہ کا معمول کبھی بھی تنگ دست نہیں ہونے دیتا۔ پریشانی اس شخص سے ہمیشہ کے لیے دور رہے گی۔ کسی بھی پیچیدہ اور مہلک بیماری سے اس کا یا اس کے گھر والوں کا واسطہ نہیں پڑے گا، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ اس سورہ کے پڑھنے والے کے لیے یہ سورہ ہر طرح کی محافظ و مددگار ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ کی زندگی کے علاوہ دیگر دنیاوی و دینی امور کے اندر بھی اس سورت مبارکہ کے فضائل و برکات کو سمیٹیں۔ اس سورت کی افادیت سے کسی بھی صورت کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا، اور اس سورت کے فائدے کا قائل ہر وہ شخص ہے کہ جو روزانہ ایک مرتبہ مقررہ وقت پر اس کی تلاوت کرے۔ محترم ناظرین، اس کے پڑھنے سے جہاں جو ایسے جوڑے ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی، بے جوڑ جوڑے جو اولاد مانگ رہے ہیں، ان کو اولاد نصیب ہوگی۔ ایسا شخص جو کہ رزق کی تنگی کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کی رزق کی تنگی ہے، یا اس کو نوکری نہیں مل رہی تو وہ نوکری کے چکر میں ہے، یا پھر نوکری ہے، مال ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، تو اس سورہ مبارکہ کا عمل اور اس کی تلاوت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس تنگی سے وسعت کی طرف لے کر چلا جائے گا، اور اس کی جو ہاتھ کی تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ رزق کی تنگی کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی طور پر، روحانی طور پر بھی وہ کشائش محسوس کرے گا، وسعت نظری محسوس کرے گا، اور یوں محسوس کرے گا جیسے کہ کوئی کسی بھی قسم کا اس کے اندر اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اس سورہ مبارکہ کا عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ اس سورت کو کم از کم ایک بار ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ روزانہ کم از کم ایک بار اس کی تلاوت کرنے سے ہمیں اس کے بہت زیادہ فوائد و برکات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے وظیفے پر نظر کریں اور وظیفہ جاننے کی کوشش کریں تو ہر کام، ہر ضرورت اور ہر دعا کو پورا کرنے کے لیے، پوری زندگی میں کبھی بھی محتاج نہ ہونے کے لیے اور رزق کے بند تالے کھولنے کے لیے یہ سورہ بہت متبرک ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 7 یعنی ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ بہت بااثر آیت مبارکہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس سورت کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ محترم ناظرین، آپ نے 24 گھنٹوں میں کوئی ایک دن، کوئی ایک وقت آپ متعین کر دیں۔ مغرب کے بعد کا وقت ہو، عشاء کے بعد کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، جب آپ مصروف نہ ہوں، جب آپ فری ہوں، آپ کے پاس وقت ہو، آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا 25 منٹ، تو آپ نے گھر کے کسی ایک کونے میں یا اپنی کوئی ایسی محسوس جگہ جہاں پر اس اگلے دن بھی آپ بیٹھ سکیں، وہاں پر بیٹھ کر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ آپ نے 41 دن تک اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنا ہے، یعنی پہلے دن بھی آپ نے پڑھا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، تو اگلے دن بھی آپ نے اسی ٹائم پڑھنا ہے اور اسی جگہ پر پڑھنا ہے۔ آپ جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کریں گے
تو شروع میں درود مبارکہ آپ نے ایک بار پڑھنی ہے یا 3 بار درود مبارکہ درود ابراہیمی، اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ جب آپ آیت نمبر 7 پر پہنچیں، یعنی ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس آیت مبارکہ پر پہنچیں تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ کم از کم، زیادہ جتنا مرتبہ آپ پڑھ سکیں۔ 313 مرتبہ سے کم بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ اور جو ہے سبب یا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ 313 مرتبہ اس کو آیت مبارکہ کو ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس آیت مبارکہ کو آپ 313 مرتبہ پڑھیں۔ جب 313 بار پوری ہو جائے آیت مبارکہ تو اس کے بعد پھر اگلی آیات کو پڑھیں اور سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی۔ سورہ مبارکہ کو مکمل کرنے کے بعد دوبارہ درود شریف 1 بار یا 3 بار پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے اپنی حاجت کے لیے، اپنی جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، تمام مخلوقات، تمام انسانیت کے فوائد کے لیے، ان کی رزق میں تنگی ختم کرنے کے لیے، تمام عزیز و اقارب کی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے یہ جو دعا مانگنی ہے، یہ عمل آپ نے 41 دن تک کرنا ہے۔ محترم ناظرین، 41 دن تک کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے پہلے دن سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو اس کے فوائد آپ کو نظر آتے جائیں گے۔ 41 دن تک کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ساری زندگی بھی پڑھیں، جیسے سورہ الملک کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے، سورہ الواقعہ کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے، اس طرح سورہ الفاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے، سورہ الکوثر کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے، جو کہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً ویڈیو میں بتاتے رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اس طرح سورہ مزمل کو بھی لازم پکڑیں، مداومت اختیار کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل سے آپ خود محسوس کریں گے کہ کتنا روحانی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر حوالے سے آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا، بہت زیادہ آپ اس میں خوشی اور راحت محسوس کریں گے۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔